السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل امجد ارشاد قاسمی میں۔ اور میں نے کل بھی 2 واقعات سنائے تھے آپ لوگوں کو، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے 2 واقعات پیش کرتا ہوں۔ اب غور سے ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی الہیت پر جنت کا پروار۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، ان کے سامنے سے آنے والی کشتی بالکل آ رہی تھی، ان کے پاس میں قریب تھی۔ ان کو سفر کے دوران اس وقت چھینک آئی جب سامنے سے آنے والی کشتی بالکل قریب تھی۔ جس بندے کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور الحمدللہ کے الفاظ سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد چھینک والا آدمی اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہے۔ چنانچہ انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا۔ ساتھ والی کشتی میں سے ایک آدمی نے ان کی زبان سے الحمدللہ سنا تو اس نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، لیکن جب حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینا تھا تو کشتی دور جا چکی تھی اور وہاں تک آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب حضرت کنارے پر پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک اور کشتی کرائے پر لی اور 1 درہم اس کو دیا، اور کشتی سے واپس آئے، اور واپس آ کر اس بندے کو جس نے یرحمک اللہ کہا تھا اسے جواب میں یہدیکم اللہ کہا اور واپس گئے۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکبادی دے دو کہ اس نے 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ اللہ اکبر۔ محدثین اللہ کی رضا کے لیے یوں اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے، اس وجہ سے آج ان کا فیض جاری ہے۔ آج دنیا کی کتابیں پڑھ رہی ہیں اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار رہی ہے، اور وہ حضرات اپنی قبروں کے اندر اس کا اجر و ثواب پا رہے ہیں۔ تو اخلاص والے بندے کی محنت چھوٹی اور اسے اجرت موٹی ملتی ہے۔ اخلاص والے بندے کی محنت چھوٹی اور اسے اجرت موٹی ملتی ہے۔ وہ کام تو تھوڑا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بڑا پا لیتا ہے۔ ایک اور اخلاص نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اگر میرے آپ کی زندگی میں بھی اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روٹی ہمارے دروازے پر پہنچا دے گا، رزق کے اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دے گا۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعے لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہا ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینے کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینے نے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ میں وہاں سے حلہ آ گیا، یہ ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد میں امام تھے اور نابینا تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟
اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ایک امین یعنی امانتدار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے، اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کوئی کام اٹکنے نہیں دے گا۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔